ایٹیٹیوڈ ہمارا گھمنڈ. ہم اپنے گھر پہ کوئی فنکشن کرتے ہیں. بچوں جوانوں میرے بھائی سب سننا, میں ایک ایک بات میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میں آپ کا وقت لوں, میں اس وقت کو مذاق میں, موج میں, مستی میں نہیں ڈالنا چاہتا. ایک ایک منٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے نصیب سے مجھے اور تمہیں دیا ہے نا, تو ایک ایک وقت ہماری زندگی کا قیمتی گزرے, ضائع نہیں جانا چاہیے. سنیں, آج ہر گھر کی کہانی نہیں, بھائی بھائیوں میں اختلاف ہے, پارٹی بندیاں سماج میں ہیں, نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ کتا تو بیٹھ سکتا ہے, سگا بھائی نہیں بیٹھ سکتا. یہ نفرتیں ہمارے بیچ ہو گئی ہیں. بتاؤ کہ یہ کڑوی سچائی نہیں؟ ہم پردھان کو منانے کے لیے 3 چکر لگاتے ہیں. پردھان جی آپ ضرور آنا. ہاں آ جاؤں گا. پردھان جی بھی بڑے چلاک ہیں, امیر کی پارٹی ہے تو جوٹ سوٹ بوٹ پہن کے جا رہے ہیں, غریب کی ہے تو بیٹے سے کہا جا, وہ 3-4 بار آیا تھا کل ہوا, ذرا چلا جائیے 2 منٹ کے ٹائم. یہ انصاف ہے ہمارے بیچ؟ 2 منٹ کے لیے چلا جانا, کل ہوا آیا تھا. اور اگر بات آ جائے جمن خاں کی تو 18,000 کا جوتا پہنے گا, 12,000 کا چشمہ لگائے گا, پورا دن کرسی ڈالے بیٹھا رہے گا. ابے تو جمن کو راضی کرنے پہ لگائے کہ اگر یہ راضی تو اس کے انڈر میں 250 ووٹ ہے, 250 ووٹ ملیں گے. عزت ٹھیکیدار نہیں, عزت خدا دیتا ہے. ہاں, غریب کا دل رکھ, اللہ ایسی عزتیں دے گا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تیری قبر پہ سلام کرنے جائیں گے. ہاں تو ہمارے بھی مزاج ہیں. ہم 6 بار جا رہے, پردھان جی تم ضرور رہی ہو, کہ تم نہ آئے تو لوگ کہیں گے بتاؤ کوئی سماج میں عزت نہ, پردھان تو تھا ہی نہ. پردھان کے لیے اتنا پھٹ گیا تو تم ضرور رہی ہو. مجھے بتا, اگر تیرے دسترخوان پہ سگا بھائی نہیں ہوگا تو یہ سماج کیا کہے گا؟ سوچو کبھی. یہ ہماری کڑوی سچائی ہے. ہمارے بیٹے کے ولیمے کے دن بھائی دروازہ بند کر کے رو رہا ہے, اور گاؤں کا پلے سرے کا بے ایمان بھی کھا کے جا رہا ہے, اور سگا بھائی دروازہ بند کر کے اپنے بچوں کا سامنا نہیں کر پا رہا ہے. بچے پوچھ رہے ہیں ابا غلطی کیا تھی جو چچا نے روٹی تک پہ نہیں بلایا؟ کیا جواب دے باپ ان کو؟ یہی کہ تیرے بھائی نے زمین کی بےمانی کا الزام لگایا, یہی کہ تیرے بھائی نے پیسے کی بےمانی کا الزام لگایا, یہی کہ ہمارے بھائی نے ہم پر, تمہارے چچا نے کھیت چوری کا الزام لگایا. او خصابو زمیندارو, تم کچھ بھی ہو سکتے ہو, خدا کی قسم سب کچھ بعد میں ہو, مدینے والے محمد کے غلام پہلے ہو. کڑوی باتیں ہیں لیکن سچی باتیں. معاف کرنا تکلیف ہو تو. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میں آپ لوگوں کو خوش کر کر کے موٹے نذرانے لینے نہیں آیا, اور نہ اس کی فکر ہے کہ کون راضی رہے گا کون ناراض. فکر اس کی رہتی ہے ممبر جس کا, جلسہ جس کا, محفل جس کی, بس وہ آقا راضی رہے, ورنہ کسی کے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب اقتدار کی بات آتی ہے تو ہماری قوم اقتدار کی رسی ان کے ہاتھ میں تھماتی ہے جن سے اپنے گھر تک نہیں چلتے. جب قوم تباہی میں پھنستی ہے تو ذمہ دار مولوی ٹھہرائے جاتے ہیں. ہاں یہ سچی بات ہے, پھر ذمہ دار مولوی ہوتا ہے. یہ مت سوچنا کہ یہ اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہے, یہ میری پارٹی نہیں, یہ مدینے والے مصطفیٰ کی پارٹی ہے. اور یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں آپ ان کے ساتھ بھلا کریں, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ بھلا ہو. ہاں, ورنہ اکثر جتنے لوگ مسجد کے آگے رہتے ہیں ان کی نظریں مسجد کے دروازے پہ ٹکی رہتی ہیں. کب امام جا رہا ہے, کتنے بجے آ رہا ہے, کتنی بار نکلا, کتنی بار آیا. یہ مزاج ہے ہمارے. اللہ کے بندے, صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, صرف ایک بات. بظاہر تو امام ہے, لیکن
ہم لوگ اسے اپنا ماتحت سمجھتے ہیں. یہی تو وجہ ہے نا. متولی کھڑا ہوتا, کہاں تھے بھائی پرسوں؟ تمہیں اتنے دن کی چھٹی نہیں ملے گی, اتنے دن رہو گے, اتنے دن جاؤ گے, فلاں دن رکو گے, فلاں دن جاؤ گے. اب امام ہے مجبور, اس کو رکنا ہے, تو وہ کہتا ٹھیک ہے جی, جب آپ کہو گے تب ہم جائیں گے, جب آپ کہو گے تب ہم آئیں گے. تو یہ آپ کے ماتحت ہوا, یہ آپ کے ماتحت ہوا. آج اس کا اختیار تمہارے ہاتھ میں. کیا کبھی سوچا ایک دن مرنا بھی ہے؟ کچھ آکام رب نے بھی تم پہ لازم کیے تھے, وہ تم سے اپنے آکام کا بدلہ لے گا. وہ قیامت میں پوچھے گا میں نے تجھ پہ یہ لازم کیا تھا, کتنا کیا؟ میں نے تجھ پہ زکوٰۃ لازم تھی, کتنی کی اور کتنی دی؟ بندہ کہے گا معاف کر مالک, نہ دے سکا. تو پھر حکم ہوگا تیرے ماتحت بھی میرے کچھ بندے تھے, بتا تو نے ان کے ساتھ کتنا صلہ رحمی کیا. اتنی سختی کرنا اپنے ماتحت پر جتنی خود برداشت کر سکو. میری بات بہت غور سے سننا, میں نعرے لگوانے نہیں آیا ہوں. میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. میں تھوڑی کڑوی سچی باتیں کرنے آیا. ہم اپنا ماتحت سمجھ بیٹھے اور ہم نے وہ زیادتیاں کی. اللہ معاف کرے. میں گزارش کروں گا مدرسے چلانے والوں اور مسجد کے منتظمین سے, خدا کے واسطے جب کسی کے حساب کا معاملہ آیا کرے تو سختی نہ کیا کرو. لاک ڈاؤن کا عرصہ گزرا, کچھ مدرسے کے محتمموں نے قرآن پڑھانے والوں کی تنخواہیں کاٹی, کچھ مسجد کے متولیوں نے اماموں کی تنخواہیں کاٹی, اور یہ کہہ کے کاٹی گئی کہ صاحب انتظام کم ہے. مجھے بتائیے, ہم نے لوگوں کے پیٹ کاٹے, ہم نے لوگوں کے پیٹ کاٹے. اگر ہمارے سر میں درد ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں ہی آنا تھا. بخار آ جائے میں ہی بچا تھا, آپ کی مرضی کے مطابق بارش نہ ہو, کہتے موسم بیت گیا برسات نہیں ہو رہی ہے. اور بھائی کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو ہمارے قدم کتنے درست ہیں. فرمایا گیا جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر بھی رحم نہیں فرمایا کرتا ہے. مہربانی کرو, مزاج بہتر کرو. تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ جماعت ہے, اگر قبرستان سے گزر جائے اللہ عذاب اٹھا دیتا ہے, اگر یہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر دے اللہ مقبولیت کے پروانے عطا کر دیا کرتا ہے. یہ وہ نورانی جماعت ہے, اگر یہ کسی کے دسترخوان پہ کھانا کھا لے اللہ برکتوں کا نزول فرمایا کرتا ہے. اگر یہ کسی کو محبت سے سلام کر لے خدا کی رحمتیں برسنا شروع ہو جایا کرتی ہیں. ہم نے صرف تیجے والا سمجھا, ہم نے صرف چندے والا سمجھا. خدا کی قسم یہ صرف تیجے چندے والے نہیں ہیں. جب میدان قیامت ہوگا یہ جیسا تھا ویسے ہی کرو, اسے یہ جیسا تھا ویسے ہی کرو. آواز پکڑنے لگا فوراً. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کریں اور علم والوں کی عزت کریں. کبھی یہ نہ کہا کریں یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا پوتا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. آپ کا بیٹا ضرور ہے لیکن اب جانتے ہیں یہ مصطفیٰ کے علم کا وارث بن چکا ہے. ورنہ پوچھو ان علماء سے, بتائیے علامہ صاحب اگر کسی کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو اور پیچھے باپ کھڑا ہو, اگر وہ نیت کرے پیچھے اپنے بیٹے کے, نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نماز؟ بول سکتے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں ہوگی نا. اگر مصلی پہ باپ کھڑا ہو بیٹا کہے پیچھے اپنے باپ کے, اگر مصلی پہ چچا کھڑا ہو پیچھے سے بھتیجا کہے پیچھے اپنے چچا کے, کیا یہ سچ نہیں ہے؟ سچ بھی ہے نا بھائی. اگر مصلی پہ باپ کھڑا ہے تو بیٹا ہی تو پیچھے ہے, مصلی پہ بیٹا کھڑا ہے تو باپ کہہ رہا ہے نا پیچھے اپنے بیٹے کے. بات سچی رہی نا. تو مالک پھر کیوں نہیں؟ فرمایا یہاں رشتے تیرے خون کے نہیں چلیں گے,
یہاں رشتے میرے حبیب کے چلیں گے۔ مالک کہنا کیا؟ کہنا یہ ہے کہ پیچھے اس امام کے، جب تک امام نہیں مانے گا نماز، سارے بولے نماز، پیچھے والے بھی بول دے نماز، جو لوگ نہیں بول رہے ہیں دیکھ لینا دائیں بائیں میں، یہ وہی ہوں گے جو مسجد سے نکلتے ہی کہتے ہوں گے آج انگوٹھا ہلائے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ بے علم لوگ فتوے دیں گے۔ ہاں، بے علم لوگ فتوے دیں گے۔ آج ایسے ہی لوگ فتوے ٹھوک رہے ہیں، کہتے میں نے دیکھا انگوٹھا ہل گیا امام کا، اور تو پورا ہل گیا نماز میں کچھ نہیں، امام کا انگوٹھا ہلا قیامت آ گئی۔ کیسے ہلا کہ میں نے سجدے میں دیکھا؟ تو سجدے میں تھا کہ امام کو دیکھ رہا تھا؟ پوچھیں جب قیام میں کھڑے ہو ہمیں کہاں دیکھنا؟ حکم مصلی کی جگہ اپنے سجدے کی جگہ دیکھ، رکوع میں جا تو پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھ، سجدے میں جائے تو ناک کو دیکھ، قاعدے میں بیٹھے تو گوٹ کو دیکھ۔ تو نے انگوٹھا کب دیکھ لیا؟ نماز پڑھنے آیا تھا کہ جھلکانے آیا تھا؟ نکلتے کہتا نماز نہیں ہوئی میرے ان کے پیچھے۔ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ کہ نہیں، ان کا عین ہل لیا تھا، ان کا غین ٹیڑھا تھا، ان کے میم میں غلطی تھی۔ اور خدا کے واسطے جب گھر سے چلا کرو امام کی اصلاح کی نیت لے کے نہ چلا کرو۔ تم مسجد میں آ رہے ہو، تمہارے حالات کیا ہیں ذرا دیکھو تو صحیح، گریبان میں جھانک کر کے مسجد میں آ کے بیٹھے، امام نے خطبے میں 5 منٹ تاخیر کر دی، گھڑی دیکھ کے کہتا دیکھو تو صحیح 5 منٹ زیادہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ مسجد تو وہ جگہ تھی جہاں پر خدا نے ایک جگہ اکٹھا کر کے غریب امیر کا فرق مٹایا تھا، کمزور مالدار کا فرق مٹایا تھا، ایک صف میں صف کو کھڑا کر کے بتایا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی کمزور نہ کوئی طاقتور ہے، لیکن ہم نے آج بھی یہ فاصلے رکھے ہیں۔ اگر آج امیر دیر سے آتا ہے فوراً صفوں میں اعلان ہو جاتا ہے آئیے مکھیا جی آئیے، آئیے پردھان آئیے۔ یہ پردھان کہاں کا ہے؟ مکھیا کہاں کا ہے؟ یہ تو وہ جگہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا سوچ کے مسجدوں میں آئے تھے؟ یا تیری حکومت نہیں چلتی ہے؟ اگر یہاں چلتی ہے تو سر پیدا کرنے والے خدا کی حکومت چلا کرتی ہے۔ کیا بات؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی حماد رضوی قبلہ۔ ہم انصاف کر رہے ہیں مسجدوں میں، ساری خانصابی مسجد میں۔ ابھی کچھ دن پہلے اخبار چھپی، اخبار میں سوری نیوز چھپی، اور اس میں لکھا تھا کہ مسجد کا پنکھا چلانے کے اوپر فساد، اور ایک جماعت نے دوسری جماعت کو گولی مار کے مار دی۔ ارے پوچھو ان علماء سے، مسجد کا لوٹا تک تم گیٹ کے باہر لانے کے مستحق نہیں ہو۔ گولیاں چل رہی ہیں، ہماری قوم کس جگہ جا رہی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، ہم کہاں چل رہے ہیں؟ ایک آیا پنکھا چلا دیا، دوسرا آیا بند کر دیا۔ اس نے کہا تو نے کیوں چلایا؟ اس نے کہا تیرا ٹھیکہ مسجد کا۔ ہاں او بھائی، ساری خسابی اس گیٹ کے باہر، وہاں پہ صرف رب کے عاجز بندے بن کے جایا کر۔ تمہیں نہیں لگتا؟ آئے آستینے چڑھا کے، زی صاحب زمیندار صاحب آگے جگہ دو، سب سے بعد میں آیا ہے، اور صفیں کھولی جا رہی ہیں اس کے لیے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ۔ لیکن آج بھی یہ صفوں میں ہماری اختلافات ہیں۔ آؤ زمیندار آئے ہیں، غریب کا کان پکڑا پیچھے کر دیا گیا، کمزور کو اٹھا کر کے پیچھے بھیجا گیا۔ یہاں پہ زمیندار بیٹھے گا، یہاں پہ ٹھیکیدار بیٹھے گا، یہاں پہ پردھان بیٹھے گا۔ اللہ اکبر! پھر یہ آ کر کے بیٹھا، 3 منٹ پہلے آیا ہے، آ کے گھڑی دیکھ رہا ہے، کبھی گھڑی دیکھتا کبھی امام کا چہرہ دیکھتا، اشارہ کر کے کہتا 5 منٹ زیادہ ہو گئے۔ موت آ گئی 5 منٹ میں؟ اللہ کے گھر میں 5 منٹ نہیں بیٹھا جاتا، 5 منٹ میں اشارے کر کے کہتا ہے جلدی کرو 5 منٹ ہو گئے ہیں، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ 5 منٹ کے بعد تکبیر ہوا، خطبہ، نماز ہوئی، اس نے دعا تک نہیں مانگی، جلدی سے دامن کی ہوا کی، فوراً گریبان کھولتا ہوا نکلا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے
ہے. اس سے پوچھو یہ مسجد میں مجھے منانے آیا تھا یا پاور دکھانے کے لیے آیا تھا؟ اگر منانے آیا تھا اتنے جلدی جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر پاور دکھانے آیا تھا تو اسے بتا دو میں اتنا پاورفل ہوں اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اسے اس کی اوقات دکھا نہیں دے سکتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر. یہ اختلافات اللہ معاف کرے. میں اس قوم کے سامنے بیٹھا ہوں، برا مت ماننا، یہ ہماری قوم کی سچائی ہے. کبھی کبھی مسجدوں سے اعلان لگتے ہیں کہ آج کوئی چپل چرا کے لے گیا. یہ مسجدوں سے اعلان ہو رہے. ہاں اگر ہم قطبیت پہ آئیں تو ہم سے بڑا پارسا کوئی نہیں. پوری زندگی باپ سود لیتا رہا، جنازہ اٹھتے ہی بیٹا کہہ رہا میرے ابا بڑے نیک تھے. کیا بات کا 3 بار تو غوث پاک کو خواب میں دیکھا تھا میرے ابا نے. انتقال کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا باپ سب کی نظر میں جنتی ہو. انتقال کے بعد چاہا نا یار کاش کیا یہ اچھا ہوتا تم نے زندگی میں چاہا ہوتا کہ ہمارا باپ سب کی نظر میں جنتی ہو جائے. پوری زندگی سود بیاز کھاتے رہے اور مرتے کہتے ہیں میرا ابا بڑا جنتی تھا. 3 بار غوث پاک کو دیکھا، 2 بار حضور کو دیکھا، 1 بار امام حسین کو دیکھا. یہ خواب بیان کیے جانے کہ اب بتاؤ کیا حال ہے مولانا میرے ابا کا؟ کیوں یہ مولوی دیکھ کے آیا تیرا ابا کہاں بیٹھا ہے؟ وہ اپنی اپنی فکر بن کر بندے اپنی اپنی فکر، کوئی کسی کے ساتھ قبر میں جانے والا نہیں ہے. خدا کی قسم جب تختے لگ جائیں گے مٹی پڑ جائے گی. اگر قبر میں کوئی کام آئے گا تو حسنین کا نانا کام آئے گا، زہرا کا بابا کام آئے گا، پھر کوئی کام آنے والا نہیں. حالات بہتر کیوں نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں ہمیں سب جنتی کہیں. ہماری کڑوی سچائی کڑوی یہ لگائے نا آپ کے یہاں، مجھے نہیں پتا اس پہ گلاس ہے کہ نہیں، لیکن اکثر جب شہروں میں گزرنا ہوتا کبھی پانی پینے کی نوبت آتی ہے نا تو یہ جو پیاؤ لگے ہوتے ہیں نا اس طرح پانی کا سسٹم، وہاں گلاس زنجیر سے بندھا ہوتا ہے ہمارا. کیوں؟ کوئی لے کے نہ چلا جائے. یہ کڑوی سچائی ہے جسے ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم نے گلاس میں زنجیر کیوں لگائی؟ کوئی لے کے نہ چلا جائے. مسجدوں میں جا کر کے کچھ جگہوں پہ چوراہوں کی آپ دیکھیے جو ٹوائلٹ کے لوٹے ہوتے ہیں ان میں زنجیریں پڑی ہیں. کیوں؟ وہ خود چلتے ہیں، پیر ہیں لوٹے کے. دیکھیں آپ نے، اگر آپ سے پوچھوں تو بولیں آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو. لوٹوں کے پیر ہوتے ہیں، گلاس کے پیر ہوتے ہیں، زنجیر میں اس لیے باندھا گیا تاکہ کوئی لے کے نہ چلا جائے. اس لیے تو باندھے گئے. یہ ہماری قوم کی سچائی ہے. ہماری مسجدوں کے لوٹے زنجیروں میں بندھے ہیں، ہماری مسجدوں کے گلاس زنجیروں میں بندھے ہیں. اللہ اکبر. میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جن کی جوتیاں مسجدوں سے چوری ہو جایا کرتی ہیں، جن کی جوتیوں کی چوری کے اعلان مسجدوں سے کیے جاتے ہیں. فلاں کی چپل چوری ہو گئی. میں اتنا جانتا ہوں یار اندھا نہیں، اکھیارا بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، سینکڑوں نہیں 1000 جوڑے جوتے سامنے رکھ دو. اگر اپنا پیر اپنے جوتے میں جائے گا، پیر خود بتا دیتا یہ میرا ہے، خود بتا دیتا ہے یہ میرا ہے. دوسرے کے جوتے میں ڈال دو، اسی نمبر کا دوسرا چپل ویسا گلا کے رکھ دو، پیر بتا دیتا یہ میرا نہیں ہے. پھر یہ چوری کیسے ہو گئے، بدل کیسے گئے؟ دھیان نہیں رہا تھا. دھیان نہیں، دھیان اسی پہ تھا. نہیں لے کر کے آنی ہے مسجد سے جا کر کے. اللہ کے بندو یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی حقیقت نہیں ہے، یہ حضور کے عاشقوں کی سچائی نہیں ہے. حضور کے عاشقوں کی حقیقت تو یہ ہے. اٹھاؤ تاریخ کچھ دن پہلے کی کہانی ہے. یہی دہلی کی جامع مسجد ہے. اسی دہلی کی جامع مسجد پر ایک فقیر نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھیک مانگ رہا تھا. کوئی انگریز کا بچہ بھیک لینے کے لیے آیا. جیسی فقیر نے ہاتھ پھیلایا، اس نے جیب سے پرس نکالا، پیسے نکال کے دیے. جب آگے چلنے لگا جیب میں پرس ڈالا، ہاتھ سے چھوٹا زمین پہ گر گیا. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، حضور کے غلام کیسے ہوا کرتے ہیں. جیسی پرس گرا کے نیچے، اللہ اکبر، وہ تو آگے چلا گیا. اسی فقیر کی نگاہ پڑی، وہ سمجھ گیا یہ پرس اسی انگریز کا ہوگا جو ابھی یہاں سے گزر کے گیا ہے. پرس اٹھا کر کے اس نے اپنے بستر کے نیچے رکھ لیا. انتظار کرنے لگا. جو اندر گیا کہ مسجد کے اندر وہ باہر آئے گا. جب باہر آئے گا اسے پرس دے دیا جائے گا. انتظار کرتا رہا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے. یہ تو انگریز کا بچہ یہاں سے جب گھر واپس گیا، بیوی نے کہا میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح، مسلمانوں کی مسجد دیکھ کے آئے ہو، بتاؤ دہلی کی جامع مسجد کیسی ہے. اس نے کہا بڑی خوبصورت مسجد
مسجد بنی ہے. کہا میں بھی جانا چاہتی ہوں. اس نے کہا تو جانا چاہتی ہے ٹھیک ہے, لیکن ایک نقصان ہو گیا. کہا کون سا نقصان؟ کہا میرا پرس کہیں پہ غائب ہو گیا ہے, کہیں گر گیا میری جیب سے پرس نکل کر کے. پورے مہینے کی تنخواہ اس کے اندر رکھی ہوئی تھی. جب اس نے اتنی بات کہی ہے, بیوی کہتی کوئی بات نہیں, کمائی پھر بھی ہو جائے گی. میرے سرتاج ایک بار مجھے بھی مسجد لے کے چلو, میں بھی مسلمانوں کی مسجد دیکھنا چاہتی ہوں. اگلا سنڈے آیا ہے, پھر وہ بیوی کے ساتھ اسی پیریوں سے چلنے لگتا ہے, اور وہی فقیر وہی بستر ہے, وہی آنے والا وہی مانگنے والا ہے. جیسے اس غریب نے ہاتھ پھیلایا ہے, اس نے پھر اس کی طرف مسکرا کے دیکھا, پھر جیب میں ہاتھ ڈالا. غریب نے بھیک نہیں لی ہے, ہاتھ بھی نیچے کر لیا. کہا ٹھہرو کچھ کام ہے آپ سے. کہا کون سا کام؟ کہا 8 دن پہلے آپ یہاں آئے تھے. کہا ہاں آیا تھا. کہا میں نے تم سے بھیک مانگی تھی. کہا ہاں مانگی تھی. کہا تم نے بھیک بھی دی تھی؟ کہا ہاں دی تھی. کہا تمہارا پرس تھا؟ کہا ہاں تھا. بتاؤ کہاں ہے وہ پرس؟ اس نے کہا یہی کہیں گر گیا تھا. اس مسلمان نے اپنے بستر کے نیچے سے وہ پرس نکالا. نکالنے کے بعد انگریز کے بچے کو دکھایا, اور دکھا کے کہا تھا بتاؤ تو صاحب کہیں یہ پرس تمہارا تو نہیں ہے؟ اس نے دیکھ کے کہا تھا ہاں یہ پرس میرا ہے. اس نے فوراً پرس کو لیا, لے کر کے کھولا. پورے مہینے کی تنخواہ اس کے اندر موجود تھی. دیکھ کر کے حیرت میں تھا. اس نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں ہے میرے پرس کے اندر کتنے پاؤنڈز موجود ہیں؟ اگر تو چاہتا اس پیسے کو لے کر کے چلا جاتا, اس پیسے سے اپنی عمارت بنا لیتا. اس میں اتنا پیسہ تھا کہ تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی. آخر تو بتا تو صحیح, تو نے میرے پرس میں پیسہ کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا میں نے تیرے پرس کو, اس میں پیسہ بھی دیکھا. کہا پھر چرایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا چرانا تو چاہتا تھا, لیکن ایک خیال نے چوری نہیں کرنے دی. کہا کون سا خیال؟ کہا تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے, میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. اگر میں اس پرس سے پیسے چرا لیتا, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قیامت کے دن اگر تیرا نبی میرے نبی کے خلاف رب کی بارگاہ میں مقدمہ ڈال دیتا کہ اے خدا اس پیغمبر کے امتی نے میرے امتی کا پیسہ چرایا تھا, پھر تو میرے نبی کی رب کی بارگاہ میں شرم سے گردن جھک جاتی. کانگریس سن لے, اگر تو عیسیٰ سے اتنا پیار کرتا ہے تو ہم محمد سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جان تو دے سکتے ہیں, لیکن شرم سے نبی کی گردن جھک جائے یہ امتی کو گوارا ہو نہیں سکتا ہے. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہے حضور کے غلام, خدا کی قسم فاقہ تو مر سکتے ہیں, لیکن چوری, سارے بولے چوری, چوری صرف رات کو ہوتی ہے کیا؟ دن میں بھی ہوتی ہے, سوتے ہوئے ہوتی ہے, جاگتے میں بھی ہوتی ہے. چھپا کے کی جاتی ہے نہیں, اب تو دکھا کے بھی کی جاتی ہے. آپ کہیں گے مولوی نہیں بات کر رہے, چوری اور دکھا کے. میں نے ہاں, جاؤ تولو باٹ دکانوں کے جا کے, لینے والا باٹ 1 کلو 100 گرام کا اور دینے والا باٹ 900 گرام کا. یہ ہے جاگتے میں چوری. ہاں یہ حالات ہے ہمارے. مارکیٹ میں آپ جائیے, کندر کی آپ کے پاس پڑتا ہے نا, کندر کی جا کے دیکھنا, اتنی لائٹ لگائے پڑے ہیں کہ آدمی کو دن میں اندھا کر کے بیچ رہے مال, اور لکھ دیا 1 ریٹ کی دکان ہے. پہلی بات تو میرے حضور نے فرمایا جب بھی کوئی چیز خریدو سودا کر کے خریدو. یہ ایک دام چیز ہی کیا ہے, سودا. سارے سمجھ لیں میری بات, سودا, اللہ سلامت رکھے آپ کو, سودا کر کے خریدے. دوسری بات فرمایا میرے حضور نے, بیچنے والا کوئی چیز بیچے تو اگر اس چیز میں عیب ہو تو پہلے بتا دے, لیکن گھٹیا مال اندر بڑھیا مال اوپر, یہ بھی چوری ہے. پھر لکھا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. اتنے طریقے سے لوٹ مار کے کمایا, بلڈنگ بنائی, اس پہ لکھ دیا ہاذا من فضل ربی,
سمجھ رہے میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ خوب مار دھاڑ کر کے بعد میں لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے بنی ہے، یہ رب کے فضل سے نہیں، یہ لوگوں کا خون چوس کے بنی ہے۔ مزاج ہمارے او بھائی، چیز لوگوں کو دھوکہ دے کے مت دینا۔ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی جھوٹ نہ بول، اور میرے حضور نے تو فرمایا کہ جو تجارت سچائی کے ساتھ کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ کہتا جھوٹ نہ بولیں تو مولانا دکانداری چلتی ہی نہیں، مجبوری ہے۔ بھائی داڑھی رکھ لینا، میری دکان ہے، تو داڑھی کا روک رہی ہے دکان کو کہ نہیں مولانا اس میں جھوٹ سچ بولنا پڑتا؟ کیوں بھائی؟ کہ جھوٹ نہ بولیں نا تو پھر منافع ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے، ہم نے یہ سمجھا جھوٹ روزی دیتا ہے، یہی وجہ ہے کما کے بھی پریشان ہے۔ جس دن یہ عقیدہ ہو گیا نا روزی اللہ دیتا ہے، فاقے مر جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو فرمایا گیا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے، لیکن ہم جھوٹ بول بول کے دکان چلا رہے ہیں۔ بھینس والوں کو دیکھے کہ میں مولانا کیا بتا میں، یہ مجھے 61,000 کی گھر تک پڑی ہے، 61 کی بڑھ گئی لیکن تمہارے لیے 60 میں ہی ہے۔ ہم کون لگتے ہیں بہترے؟ کوئی اپنا نقصان کرے گا چیز میں؟ ابھی تو اپنی چیز کا مالک ہے، جتنے کی چاہے بیچ، مالک ہے نا، تو 50 کی لا کے 3,000 کی بیچ، لیکن جھوٹ نہ بول۔ بتامت کتنے کی لایا ہے، یہ کہ یہ چیز میری ہے اتنے کی دوں گا، ایسے کیوں نہیں کرتا دکانداری؟ ہم نے جھوٹ پہ بھروسہ کیا، ہم نے سچائی پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اور بندے خدا کی ذات پہ بھروسہ کر، رزاق اللہ ہے، رزق اتنا ہی ملے گا جتنا رب چاہے گا۔ تم کتنا اونچا نیچا کود لو، الٹی سیدھی چھلانگیں لگا لو، اگر رب نے مقدر نہیں کیا ہے تو ملنے والا نہیں ہے، اور اگر اس نے مقدر کر دیا ہے تو پھر جہاں ہوگے وہیں پہنچ جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے ہم جس طرح چاہے رزق کو حاصل کر لیں، اگر چاہے حرام طریقے سے تو ہم جھوٹ بول کے روزی کو حرام کر لیں، اگر سچے طریقے سے چاہے تو ہم روزی کو حلال کر کے کھائیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عقیدے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا رب سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، رب پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میں رب کو مانتا ہوں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا تو نے دکانداری میں جھوٹ کیوں بولا؟ تو نے 70 لائٹیں کیوں لگوائی ہے؟ تو نے دکان میں چمک دمک کیوں کرائی ہے؟ تو نے باٹ کم بڑھتی کیوں کرائے ہیں؟ تو نے میٹر چھوٹا کیوں کرایا ہے؟ تو نے لیٹر کم کیوں کرایا ہے؟ کم کیوں تولتا ہے؟ کم کیوں ناپتا ہے؟ یہ اعتقاد نہیں ہے، یہ اعتماد نہیں ہے۔ عقیدہ تو یہ تھا، حضور کے عاشق کو دشمنوں نے گرفتار کیا اور اس کے بعد عاشق نے کہا تھا میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اتنا پانی دے دو جس سے میں غسل کر سکوں۔ تو ان دشمنوں نے کہا تھا جس خدا کو مانتے ہو اسی سے پانی مانگو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہیں کو آواز دو۔ اس مصطفیٰ کے عاشق کو قید کیا گیا، قید کے اندر بند تھا، جب لوگوں نے تانے دیے جس خدا کو مانتے ہو اسی سے مانگو۔ اللہ اکبر، عاشق تھا، حضور کا رب کا بندہ تھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، بے بسی میں ہاتھ اٹھ گئے، اے میرے مالک آج تک میری ذات کا نہ ملا تھا، میں نے قید کو برداشت کیا، میں نے بھوک کو برداشت کیا، ایک گھونٹ ان سے پانی کا نہ مانگا، لیکن اب نماز کی بات آ گئی ہے، بات جب پانی کی آئی ہے انہوں نے تیری ذات کو چیلنج کیا ہے، اے میرے مالک کم سے کم میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ روتا ہوا اس نے رب کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو دکھایا اور اس کے بعد مٹی سے تیمم کیا۔ تیمم کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز حاجت اسی قید کے اندر پڑھی ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے مالک انہوں نے پانی کا چیلنج کیا ہے، مالک تو قادر ہے، تو مالک ہے، جیسا چاہے پانی ویسے پہنچا سکتا ہے، میرے مالک اتنا پانی دے دے کہ یہ تیرا بندہ غسل کر سکے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، خدا کی قسم بادل کا ٹکڑا اٹھا اور اسی قید کے اندر گیا، مکان کے اندر جا کے برسا اور اتنا برسا کہ اس عاشق نے غسل مکمل کر لیا۔ جب غسل مکمل ہوا سب نے کہا یار بتا تو صحیح یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ تو اس نے کہا تھا میں جس خدا کو مانتا ہوں اسی نے پانی بھیجا تھا۔ سب کی چیخیں نکل گئیں، کہا یار دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا دے، کلمہ پڑھا دے، ہمیں بھی اس خدا کا بنا دے جو تجھے قید میں نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ ہمیں دوزخ میں جانے کو کیسے دے سکتا ہے؟
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعتقاد مضبوط کرو اور جب بھی مانگو رب سے مانگو۔ لیکن کچھ لوگوں نے تو کچھ دولت والوں کے دروازے دیکھ لیے اور انہیں بھی اچھا لگتا، 4-5 کرسی ڈالے رہے ان کے پاس ہیں، اور وہ جھوٹے قصیدے پڑھتے بیٹھے بیٹھے، جناب تو یوں ہیں، جناب تو یوں ہیں، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ تو حل میں نکلے تھے، یہ تو پیڑ سے اترے تھے۔ 8 دن بعد جناب نے 500 روپے دے دیے، چل بچوں کے لیے بازار کر لا، تو بھاگا چلا جا رہے ہیں۔ بہت اچھے صاحب، 500 روپے ہفتے میں دے دیے۔ کتنے دن گزارے تو نے ان کی چوکٹ پہ؟ 7 دن۔ کتنے؟ 7 دن میں 500 دے دیے نا۔ اور خدا کے بندے صرف 7 گھنٹے رب کے گھر میں گزار، صرف 7 گھنٹے رب کے گھر میں گزار اور اس سے مانگ۔ خدا کی قسم اس کی چوکھٹ پہ بیٹھا تو 7 دن میں 500 ملے، اور اس 500 کی پوری زندگی تجھے تانے ملیں گے۔ کبھی اس چوکھٹ پہ آ کے مانگ اور ہاتھ اٹھا، جب یہ دے گا تو اتنا دے گا، 7ویں دن کا بازار نہیں، تیری 7 پشتوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ہاں، اور ہر امیر دے کے احسان جتاتا ہے۔ 1 بار دے گا، 2 بار دے گا، تیسری بار منہ پھیر لے گا، چوتھی بار کہے گا تیرا تو پیشہ ہی ہو گیا۔ مگر تمہارا رب کتنا کریم ہے، جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے، جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے۔ ہاں، وہ تو اس بندے سے اپنی رحمتیں پھیر لیتا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا نہیں کرتا ہے۔ وہ تو راضی اس سے رہتا جو مانگتا رہے اس سے۔ ہمیں اپنے رب سے مانگنے میں حیات ہی ہے۔ 3 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے، سیٹھ جی 2 منٹ کے لیے مسجد میں آئے، گرمی بہت ہے، پسینہ صاف کیا، چل دیے، 2 منٹ کا پسینہ برداشت نہیں۔ وہ بتا، اگر اس نے 2 سیکنڈ کے لیے ہوا بند کر دی تو؟ اگر وہ چاہے نا، رب کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اللہ چاہے نا تو 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کو سجدے میں گرا دے گا۔ ہاں، 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں۔ کیا اوقات ہے ہماری؟ دنیا کا سب سے بڑا بلین، ملین، اربوں کھربوں بلینوں کا مالک، جس کے سیکنڈ کی اربوں کھربوں کی کمائی ہے، اس کی آنکھوں کے پلک خراب ہو گئی ہے۔ پلک کوئی اہمیت ہے اس کی؟ ہم لوگوں کی نہیں، کچھ نہیں، خراب ہو گئے۔ جانتے ہو آج وہ یہ کہتا، کوئی مجھ سے ساری میری دولت لے لے، میرے پلک جیسے تھے ویسے کر دے۔ خدا کی قسم آج کوئی پلک لگانے والا نہیں۔ ہاں، جو رب دے سکتا ہے وہ کوئی تو مسجد خنصابی دکھانے کی جگہ نہیں، مسجد روٹھے رب کو منانے کی جگہ ہے۔ ہاں، یہاں ناراض رب کو منانے آیا جاتا ہے، اپنی خنصابی دکھانے نہیں آیا جاتا، کبھی نہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ جماعت بیٹھی ہے، یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر کوئی مولانا امام صاحب کہہ دینا، بھائی ہوتا نا، یہ براتیں چڑھتی ہیں کئی جگہ، مسجد کے آگے بج رہا ڈی جے، یہی حیا نہیں؟ ہمارا گھر مسجد کے پڑوس میں، فرمایا گیا اپنا گھر مسجدوں کے قریب بنایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا جب رب کے کرم کی بارش اس کے گھر پہ ہوتی ہے نا، تو 1-2 چھینٹا دائیں بائیں بھی گرتا رہتا ہے۔ نصیب والے جن کے گھر مسجد کے پڑوس میں ہیں، لیکن تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، بچہ گانے بجا رہا ہے، ماں باپ روک نہیں سکتے۔ امام صاحب کہتے ہیں رو بھائی تمہارا بچہ بڑے گانے بجا رہا ہے، چلو چلو، یا تو کہتے ہیں بچہ صاحب، یا پھر کہتا ہے چلو تم ہی جنت میں چلے جائیو، یا میرا بیٹا ہے صاحب، میں کیوں، تمہیں کیا مطلب؟ یہ طرح طرح کے تانے نہ، کبھی ایسی باتیں نہ کیا کر۔ اگر نصیحت دیوار پہ بھی لکھی ہو نا تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ ہاں، بڑی کام آنے والی باتیں ہوتی ہیں یہ۔ سرکار غوث پاک، آج ان کی محفل بات بتا دوں، تھکے تو نہیں ہیں ابھی آپ؟ اگر پیچھے والے تھک گئے ہوں تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اے ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔
ہاتھ جتنی زور سے اٹھائیں اتنی زور سے آواز نکال کے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. مسجد کے آنگن میں بیٹھے اور بس سنیں سرکار غوث پاک. اور کبھی اپنے رب کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کبھی نہیں, کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمارا رب بڑا کریم ہے. کتنا کریم ہے جانتے ہو؟ ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ میرے حضور سید الکونین آپ کے سامنے خاتون آئی, حضور میرا بچہ غائب ہے. کب سے؟ صبح سے نہیں ملا. سننا بہت غور سے. شکایت کی بچے کی. تھوڑی دیر کے بعد ماں کو بچہ مل گیا. سمجھ گئے اتنی بات؟ ماں کو بچہ, جب بچہ ماں کو ملا نا تو پھر ماں تھی, لپٹ گئی. کبھی ماتھا چوم رہی, کبھی لب و رخسار کو چوم رہی, کبھی سینہ, کبھی گلا. دیوانہ وار ماں لپٹ گئی بیٹے کو. میرے حضور نے ماں اور بچے کے پیار کا انداز دیکھا. صحابہ سے فرمانے لگے, صحابہ کیا کوئی اس ماں سے زیادہ بھی اس بچے کو پیار کر سکتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے, حضور ماں کے پیار کو تو کسی کا پیار لگ ہی نہیں سکتا. ماں کے پیار کو کسی کا پیار نہیں لگ سکتا. حضور فرماتے ہیں جتنا یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا, میرا رب ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک رب اپنے بندے سے ایسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پھر بندہ رب سے دور کیوں ہے؟ کبھی اکیلے میں لیٹ کے سوچا کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہیں آ کے دعا کرنا, یہیں آ کے آنسو بہانا. اللہ توفیق دینا, رات کو آنکھ کھل جایا کرے تو فوراً اٹھ کے وضو کر لیا کرو. وضو کر کے مصلی بچھا, 2 رکعات نماز پڑھ کے اپنے رب کو دکھا. تہجد کے نام پہ 2 رکعات پڑھ کے دکھا اور 2 آنسو گرا کے دکھا. خدا کی قسم وہ اتنا کریم ہے, اگر نہ مانے تو احد پہاڑ برابر سونا دو تب بھی نہیں مانتا. اور اگر ماننے پہ آ جائے نا, ماننے پہ آ جائے تو 1 آنسو گرا دے وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. لیکن میری قوم کا جوان 3 بجے تک پب جی کھیلے گا. سمجھ رہے؟ 3 بجے سوتا ہے, 11 بجے اٹھتا ہے. جس قوم کا جوان 3 بجے سوئے اس قوم کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا. یہ میں لکھ کے بھی دے سکتا ہوں, کہہ کے جا رہا ہوں, ریکارڈنگ ہے. جس قوم کی نیندیں رات کے 3 بجے شروع ہوتی ہو اور 10 بجے ختم ہوتی ہو, اس قوم کو مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. ہاں 10 بجے جا کے دکان کھولنا ہے. مزاجی ہو گیا مسلمانوں کا بھی 10 بجے کھولنے کا, اور 10 بجے دکان کھول لیا اور سمجھ رہا ہے یہ جو میرے بھائیے کی دکان ہے سامنے والی, اس کی وجہ سے میرے گراہک ٹوٹ رہے ہیں. یا تو یہ بات آتی ہے اس میرے بھائی کی وجہ سے, یا ذہن میں بات آتی ہے میری دکان پہ کسی نے جادو کر دیا. ہاں بھئی یہی فون آتے ہیں مولانا صاحب, اکثر یہی فون آتے ہیں, دعا کر دو کسی نے بندش کر دی, گراہک آتا لوٹ جاتا. اب مجھے بتا تو صحیح, تو نے دکان کتنے بجے کھولی؟ 10 بجے دکان کھول رہا ہے. کس لیے کہ آپ رول لیں, سارے لوگ 10 بجے دکان کھولتے ہیں. سن, میرے حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما, میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. تمہارے لیے برکت تو صبح کے وقت میں رکھی گئی تھی, تم نے 10 بجے دکان کیوں کھولی؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. ان کا ماننا یہ ہے حضرت عیسیٰ دن کے 10 بجے پیدا ہوئے تھے, اس لیے وہ اپنی دکانیں 10 بجے کھولتے ہیں. اب مسلمان بھی 10 بجے دکانیں کھولنے لگا ہے. حضور نے تو کہا تھا, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. اب تم سے تمہارے عقیدے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح. حضور نے اشارہ کیا تو سورج پلٹا کہ نہیں پلٹا؟ حضور نے اشارہ کیا, چاند کے ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور نے کہا تو پتھر بولے کہ نہیں بولے؟ حضور نے کہا تو درخت چلے کہ نہیں چلے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح, حضور نے جو کہا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب کہو کہ جو حضور نے کہا ہے وہی پورا ہوا ہے, اور جو حضور کہہ گئے ہیں وہی سچ ہے. تو یہ بھی ماننا پڑے گا, اگر برکت
برکت چاہتے ہو بزنس میں تو 10 بجے نہیں، فجر کے بعد دکانیں کھولو. جب دنیا دکانیں کھول رہی ہوگی اللہ تمہارے رزق کو تمہارے دسترخوانوں پہ ان سے پہلے اتار چکا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. سبحان مت کہنا دکان پہ جادو ہے، اب مت بتانا کہ دکان پہ بندش ہے کہ میرے بھائی نے سامنے کھولی اس لیے دکان پہ میرے گراہک نہیں آ رہا ہے. کتنا کمزور عقیدہ ہے ہمارا. کہنے کو بریلوی ہے، رضوی ہے، دونوں ہاتھ نہیں کود کے نعرہ لگا رہا ہے. یہ عقیدے ہمارے. سوچے ذرا، مجھے مت سمجھنا کوئی وہابی آیا ہے، مجھ سے پکا تم میں کوئی بریلوی نہیں ہے. ہاں میں تم سب سے پکا بریلوی ہوں، لیکن کڑوی سچائی ہے. اتنے کمزور عقیدے. بھائی کی وجہ سے دکان نہیں چل رہی، اس نے سامنے دکان کھول رہی نہیں چل رہی. رزق کون دیتا ہے؟ آپ بولیں، سارے بولیں. رازق کون ہے؟ رزق پہنچانے کی ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی ہے کہ نہیں؟ پوچھو نہیں علماء سے، رزق کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے. اب مجھے بتاؤ اگر 7 تالوں میں بند ہو جاؤ تو موت کا فرشتہ رک جائے گا؟ رکے گا؟ اگر 7 تالوں میں موت کا فرشتہ نہیں رک سکتا تو پھر تیرے بھائی کی دکان نے تیرے رزق کے فرشتے کو کیسے روک رکھا ہے؟ جیسے موت کا فرشتہ تجھ تک پہنچنے سے نہیں رکے گا، ویسے ہی رزق کا فرشتہ بھی تجھ تک پہنچنے سے نہیں رکے گا. لیکن طریقے بدلنے ہوں گے. دکان 10 بجے نہیں. اگر حضرت عیسیٰ 10 بجے پیدا ہوئے، عیسائی 10 بجے دکان کھولتا ہے تو پھر میرے حضور تو صبح صادق میں پیدا ہوئے تھے. اب سنی پہلے سجدے کرے گا فجر کے اور چائے بعد میں پیے گا، ذکر رب کا کر کے دکان پہلے کھولی جائے گی. سمجھ رہے میری بات؟ اگر اس کی یہ بات مان لی نا پھر تمہیں کسی کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ نہیں مانی نا تو پورا قرآن گلے میں لٹکا کے گھومنا. ہاں تمہارے رزق میں برکت صبح میں رکھی گئی ہے، حضور نے کہا ہے. تو تمہیں اپنے کام صبح سے کرنے چاہیے. تو اب جو قوم 3 بجے سو رہی ہو، 10 بجے اٹھ رہی ہو، وہ صبح میں دکان کھولے گی. سچ نہیں کہہ رہا ہوں میں، سچی بات ہے نا. ہاں اگر یہی بات مولانا کہتے چھٹی کرو امام کی. امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے فجر کی نماز پڑھانے میں، ہو گئی کوئی ضرورت؟ بھائی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. تو پوری مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں، دیکھو 5 منٹ لیٹ کریے فجر کی نماز. اٹھتے نہیں، نیندیں پوری نہیں ہوتی، راتوں کو کیا کرتے؟ اچھا جی چل ٹھیک، غلطی ہے وہ سو گیا. نماز صرف امام پہ فرض ہے، تیرے بیٹے پہ بھی؟ بیٹے پہ بھی ہے نا. تو بیٹے کو تو اڑا کے آ رہے ہو چادر، فجر میں ٹھنڈ نہ لگے. امام کی اتار رہے اوپر سے آ کے رضائی. تو بیٹے تو تب صحیح تھا، پہلے بیٹے کا کان پکڑتا، مسجد میں وضو کی نالی پہ وضو کرنے بیٹھا تھا. اس کے بعد امام سے کہتا اٹھیے تاخیر ہو رہی ہے. تب تیرے منہ سے یہ بات سچی لگتی. بیٹے کو چادر اڑا کے آئے، امام کی چارپائی سیدھی کرے، کہتا امام 7 بجے تک سوتا ہے. حیاکار، جو قانون اسلام کا امام کے لیے ہے وہی قانون تیرے لیے ہے. اسے بعد میں اٹھا، بیٹے کو پہلے اٹھا. خدا کی قسم خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. بے شک بے شک حق بات. انصاف ہم نہیں کرتے، بہت اچھا پیغام. شکایتیں سب کرتے. سب میرے ہو اور میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں، تمہارے بیچ کا ہوں. ہاں تمہارے ہی بیچ کا ہوں. جیسے تم ہو ویسا ہی میں ہوں. جس سماج میں تم رہتے ہو اسی سماج میں میں رہتا ہوں. ہم کسی سے ہاتھ پکڑ کے منوا نہیں سکتے، لیکن سچی بات پہنچا ضرور سکتے. اگر کوئی سمجھائے تو برا نہ مانا کرو، کوئی سمجھائے تو برا نہ مانا کرو. ہاں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ بات پوری کر لوں اور میں پھر بات ختم کر لوں.
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں بھی یہ نہیں ہے کہ غوث پاک کا دور تھا تو سبھی سچے تھے. ابھی مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ فرما رہے تھے ڈی جے کے تعلق سے، شادی بیاہ کی رسومات کے تعلق سے. ہاں تو ایسے موقع پہ اگر امام صاحب سمجھانے لگے نا تو کہتے ہیں جی ایک ہی دن تو ہے شادی کا، ایک ہی دن تو کر لینے دو نا، ایک ہی دن ہے، کیوں کتنی کرے گا؟ یہ 2-4 بار ہوتی ہے. گانے کے لیے ایک دن ہے، حضور کی سنت کے لیے ایک دن نہیں ہے. بہت ساری باتیں کہنے کو تو ہیں، اگر سمجھایا جانا تو کہتے ہیں مولانا جاؤ، ہمارے یہاں کا رواج ہی ایسا ہے. خود کہہ گا نہ مانیں گے یہ اجڈی اتنے ہیں، اور خود کہہ دیں کہاں سے بلایا، پورے گاؤں کو اجڈ کہہ کے پھر نہیں شامل ہو رہا. بھائی اس دور میں کوئی اجڈ نہیں، جو 2 روٹی کھاتا صحیح فیصلے کر سکتا ہے. ہاں کبھی تم نے کتے کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ بھینس نے کبھی تمہاری انڈیا میں گوشت کھایا؟ نہیں، وہ جانتی ہے کہ یہ میری خوراک نہیں. کتا بھی جانتا میں گھاس نہیں کھاتا ہوں، یہ میری خوراک نہیں ہے. جب کتے کو اپنے اصول معلوم ہے، بھینس کو اپنا اصول معلوم ہے، پھر اشرف المخلوقات کو اپنا اصول معلوم کیوں نہیں؟ ہمیں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے. اگر کوئی سمجھائے برا نہ مانے. تو غوث پاک کے دور میں گویا تھا، وہ گانے گاتا تھا، آواز بڑی اچھی تھی، بڑی اچھی آواز. تو غوث پاک فرمانے لگے اے تو گانے نہ گایا کر، ایک دن مرنا بھی ہے، اللہ کو راضی کر. تو اس نے اسے اصلاح نہیں سمجھا، کہنے لگا او میری کمائی سے جلتے. کس کے بارے میں؟ غوث پاک، جن کا اپنا معاملہ یہ ہے الہما قہر ہے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. جسے غوث پاک مار دیں تو اسے مر کے بھی چین نہیں ملتا ہے. ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ میری کمائی سے جلتے. ادھر چوراہے پہ غوث پاک کی برائی، اس طرح چوراہے پہ غوث پاک کی برائی، جہاں جاتا غوث پاک کی برائی کرتا. ہاں اور جانتا تھا یہ پاورفل کتنے. تقریر فرما رہے ہیں، تقریر کے بیچ میں پرندہ بولنے لگا، غالباً چیل تھی، بولی نا تو آپ نے فرمایا تجھے کیا ہے کہ تجھے موت نہیں آ جاتی؟ میری تقریر کے بیچ میں بول رہی ہے. اتنا کہنا تھا، پٹ سے زمین پہ آ گئی. کہنے کی دیر تھی، تقریر ہوئی، جانے لگے. راستے میں مرا ہوا دیکھا، فرمانے لگے اسے کیا ہوا؟ لوگ کہنے لگے حضور آپ کی تقریر کے بیچ میں بولی اور آپ نے کہا کیا ہے تجھے موت نہیں آ جاتی؟ یہ فوراً مر گئی. مر گئی. آپ نے ٹھوکر ماری، فرمایا جا، تجھے مارنا مقصد نہیں تھا. ٹھوکر ماری، فوراً فر سے اڑ گئی. ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ جلتے ہیں. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، کئی دن ہو گئے. آپ فرمانے لگے سن میں تیری کمائی سے نہیں جلتا، مجھے ڈر ہے اگر تو اس حال میں مر گیا رب ناراض رہے گا، رب کو راضی کر لے. اس نے نہیں مانا. او یار زندگی گزر گئی. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، آخر یہ آوازوں کے رنگ کب تک، یہ سانسوں کے ڈھنگ کب تک، یہ سینوں کی طاقتیں کب تک، کب تک یہ جوانی کا زور رہے گا، کب تک یہ شباب شباب رہے گا، کب تک عروج عروج رہے گا. ہر عروج کو ایک دن زوال آنا ہے، ہر ترقی کو تنزلی کی طرف جانا ہے، ہر بنی عبارت کو زمین کے اندر گھسنا ہے، ہر آنے والے کو زمین میں جانا ہے. سب کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اس لیے گھمنڈ نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو. آج مزاج دیکھو، بھائی بھائی کا مخالف ہے، دوست دوست کا دشمن ہو گیا، باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ کڑوی سچائی بھی سن تو چلو پیارے. اگر ایک بھائی کے بعد پیسہ ہے تو وہ سب سے زیادہ اپنے بھائی کو ذلیل کرنے میں لگا ہے کہ اس پیسے کی چمک میں اپنے بھائی کو دکھاؤں گا. آج بلڈنگیں دیکھو ہماری، ہم غریب کو اتنا نیچا کرنے پہ لگے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم نے اپنے مکان کو اس لیے چمکایا تاکہ سامنے والا دیکھ کر کے میرے مکان کو چل جائے. یہ سوچ کے ہم نے مکانوں کو چمکایا ہے، اپنے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی عمارتوں کو اونچا بنایا ہے. خدا کے واسطے کسی کو کمزور نہ سمجھا کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو. اللہ ایسا قادر ہے، ایسا قادر ہے، اگر تجھے دولت دی ہے، دوسرے کو غریب بنایا ہے تو وہ چاہے تو منٹوں میں تجھے اٹھا کے تخت سے تختے پہ ڈال سکتا ہے. اگر وہ چاہے اسے زمین سے اٹھا کر کے آسمان پہ رکھ سکتا ہے. پھر تیرا کمال کیا ہے؟
تیرا عروج کیا ہے، تیری ترقی کیا ہے، کس بات کا غرور ہے تجھے؟ کیا تجھے موت نہیں آنی ہے؟ اگر تجھے لگتا ہے کہ تو دنیا میں طاقتور ہے تو کبھی ہاسپٹل چلے جایا کرو، آئی سی یو میں جا کر کے دیکھو، بڑے بڑے پیسوں والے پڑے ہیں، منہ پہ آکسیجن لگا ہے، ہاتھ پیر سیدھے ہیں، آج کوئی کپڑا پہنانے والا نہیں ہے، خود سے اپنے بدن تک نہیں سنوار سکتے ہیں، سانس لینے تک میں محتاج ہے مشینوں کے جو خیر خبر کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی جوس لے کے جا رہا ہے، کوئی پھل لے کر کے جا رہا ہے، مگر وہ آئی سی یو سے شیشے سے دیکھ رہے ہیں، نہ پھل کھا سکتے ہیں، نہ جوس پی سکتے ہیں، بس آنسو بھرے ہیں آنکھوں میں، دیکھ رہے ہیں، اور کوئی کسی سے مدد نہیں کر سکتا ہے، نہ کسی کی طاقت سے وہ چل سکتے ہیں۔ آج انہیں رب نے بستر پہ گرایا ہے، جن کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میرے پاس دولت ہے، میں پاور والا ہوں، آج رب نے انہیں بستر پہ ڈال دیا اور ایسا ڈالا ہے، دکھا رہا ہے دیکھ یہ میری پاور ہے، نہ تو ہل سکتا ہے، نہ تو چل سکتا ہے، سانسیں تو ہیں لیکن تو اٹھ نہیں سکتا، دیکھ تو سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اس دن لگتا ہے آج بندہ کتنا مجبور ہے، اس دن سے پہلے آج رب کو راضی کر لو، اس سے پہلے کہ آئی سی یو کی سختیاں تمہیں اوقات یاد دلائیں، اس سے پہلے کہ آکسیجن تمہیں بتائے تیری اوقات کیا ہے، آج رب کو راضی کر لے۔ اگر خدا راضی ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب کے بلا، نعرہ تکبیر، سرزمین جلال پور خاص بلاری، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ آج ہمیں دیکھیں ایٹیٹیوڈ ہمارا، گھمنڈ، ہم اپنے گھر پہ کوئی فنکشن کرتے ہیں، بچوں جوانوں میرے بھائی سب سننا، میں ایک ایک بات میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میں آپ کا وقت لوں، میں اس وقت کو مذاق میں، موج میں، مستی میں نہیں ڈالنا چاہتا، ایک ایک منٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے نصیب سے مجھے اور تمہیں دیا ہے نا، تو ایک ایک وقت ہماری زندگی کا قیمتی گزرے، ضائع نہیں جانا چاہیے۔ سنیں، آج ہر گھر کی کہانی نہیں، بھائی بھائیوں میں اختلاف ہے، پارٹی بندیاں سماج میں ہیں، نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ کتا تو بیٹھ سکتا ہے، سگا بھائی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ نفرتیں ہمارے بیچ ہو گئی ہیں۔ بتاؤ کہ یہ کڑوی سچائی نہیں؟ ہم پردھان کو منانے کے لیے 3 چکر لگاتے ہیں، پردھان جی آپ ضرور آنا، ہاں آ جاؤں گا۔ پردھان جی بھی بڑے چالاک ہیں، امیر کی پارٹی ہے تو جوٹ سوٹ بوٹ پہن کے جا رہے ہیں، غریب کی ہے تو بیٹے سے کہا جا، وہ 3-4 بار آیا تھا کلوا، ذرا چلا جائیے 2 منٹ کے تائیں۔ یہ انصاف ہے ہمارے بیچ؟ 2 منٹ کے لیے چلا جانا، کلوا آیا تھا۔ اور اگر بات آ جائے جمن خاں کی تو 18,000 کا جوتا پہنے گا، 12,000 کا چشمہ لگائے گا، پورا دن کرسی ڈالے بیٹھا رہے گا۔ ابے تو جمن کو راضی کرنے پہ لگائے کہ اگر یہ راضی تو اس کے انڈر میں 250 ووٹ ہے، 250 ووٹ ملیں گے۔ عزت ٹھیکیدار نہیں، عزت خدا دیتا ہے۔ ہاں، غریب کا دل رکھ، اللہ ایسی عزتیں دے گا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تیری قبر پہ سلام کرنے جائیں گے۔ ہاں تو ہمارے بھی مزاج ہیں، ہم 6 بار جا رہے پردھان جی تم ضرور رہی ہو، کہ تم نہ آئے تو لوگ کہیں گے بتاؤ کوئی سماج میں عزت نہ، پردھان تو تھا ہی نہ، پردھان کے لیے اتنا پھٹ گیا تو تم ضرور رہی ہو۔ مجھے بتا اگر تیرے دسترخوان پہ سگا بھائی نہیں ہوگا تو یہ سماج کیا کہے گا؟ سوچو کبھی، یہ ہماری کڑوی سچائی ہے۔ ہمارے بیٹے کے ولیمے کے دن بھائی دروازہ بند کر کے رو رہا ہے، اور گاؤں کا پلے سرے کا بے ایمان بھی کھا کے جا رہا ہے، اور سگا بھائی دروازہ بند کر کے اپنے بچوں کا سامنا نہیں کر پا رہا ہے۔ بچے پوچھ رہے ہیں ابا غلطی کیا تھی جو چچا نے روٹی تک پہ نہیں بلایا؟ کیا جواب دے باپ ان کو؟ یہی کہ تیرے بھائی نے زمین کی بےمانی کا الزام لگایا، یہی کہ تیرے بھائی نے پیسے کی بےمانی کا الزام لگایا، یہی کہ ہمارے بھائی نے ہم پر، تمہارے چچا نے کھیت چوری کا الزام لگایا۔
او خصابوں زمینداروں، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم سب کچھ بعد میں ہو، مدینے والے محمد کے غلام پہلے ہو۔ ہاں اگر تمہارے دروازے پہ پردھان نیتا ودھائک منتری کھا کے چلے گئے، دنیا نے تعریف کر لی، سب نے کہا بڑا قسمت والا ہے، پردھان بھی بیٹھا تھا دسترخوان پہ، پھر منتری بھی بیٹھا تھا دسترخوان پہ، ودھائک بھی بیٹھا تھا دسترخوان پہ، تو کچھ نہیں ہونے والا، 4 دن باتیں ہو جائیں گی، ہو کے باتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن خدا کے واسطے اگر تیرے دسترخوان پہ سگا بھائی نہیں آیا تو دنیا کے بھوکوں کو کھلانے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ اگر تیرے دروازے پہ کوئی نہ آئے، سگا بھائی ناراض ہو تو خدا کے واسطے سگے بھائی کے دروازے پہ چلا جا، آنسو بہا کے منا لے، پیر پکڑ کے منا لے، گلے سے گلا ملا کے منا لے، بازو میں بازو ڈال کے منا لے۔ میں نہیں جانتا یہ دنیا کیا کہے گی، مجھے نہیں پتا یہ سماج کیا کہے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں جب تو سگے بھائی کو راضی کر کے دسترخوان پہ لائے گا تو کوئی جانے کوئی کیا کہے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں کوئی دعا کرے نہ کرے، گنبد خضرا سے مصطفیٰ کی دعائیں ہونے لگ جائیں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وحشیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نجدی کے لیے اہل ہوئے کسریا، نعرہ تکبیر، سرزمین جلال پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پردھان کی دعوت بعد میں ہوگی، سگے بھائی کی دعوت بولو۔ اور کچھ لوگوں کو مزہ ہی اس میں آتا ہے، روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک چغلی نہیں کر لیتا، بھائی کو بھائی سے نہیں لڑا دیتا۔ اور میرے بھائیو، تم سے میرا کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، برادری کا ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ حضور کی غلامی کا رشتہ ہے۔ تم میں کوئی انصاری ہو، ترک ہو، شیخ ہو، پٹھان ہو، اس سے مطلب نہیں، میں اس نظریے سے بات کر رہا ہوں جتنے بیٹھے ہیں مدینے والے محمد کے غلام بیٹھے ہیں۔ میری بات کان کھول کے سننا، جو تم سے تمہارے بھائی کو دور کرا رہا ہے وہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا، کسی کے چڑھاوے میں آ کے اپنے کا سر مت پھوڑنا، گولی مت چلانا۔ یاد رکھنا تم جن کی لاشیں گرا رہے ہو ان کے جنازے بھی تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے، ان کے تیجے تمہیں پڑھنے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے اپنے ہیں، اور کبھی ان کا خون بہا کے تم یہ مت سمجھنا کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں ہو سکتے کامیاب۔ صرف ایک بات سنو، صرف ایک بات، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، سوچ بھی نہیں سکتے بھائی کیا ہوتا ہے۔ کبھی جانا تم نے؟ بتاؤ کربلا کی داستان کب سے سنتے آ رہے ہو؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے سنتے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی 100 سال کا ہے تو 95 سال سے سن رہا ہے، اگر کوئی 70 سال کا تو 65 سال سے سن رہا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا کربلا سنا ہے؟ بولو سنا کہ نہیں؟ سنا ہے؟ تم نے ایک تاریخ ساز جملہ کربلا کی تاریخ میں سنا ہوگا، جب میرے حسین کے بھائی غازی عباس کربلا کے میدان میں گئے۔ کون تھے حسین کے؟ بولے کون تھے؟ بھائی تھے نا؟ کچھ لوگوں کو شک ہے، حضرت عباس کون تھے؟ بھائی۔ یہ علماء بیٹھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میرے امام نے کتنی لاشیں اٹھائیں؟ بولیں 71 لاشیں اٹھائی۔ کتنی؟ سنتے رہیں سمجھتے رہیں، کتنی؟ 71، 71 لاشیں اٹھائی۔ یہ علماء بیٹھے، آپ نے 70 لاشیں اٹھائیں لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں پہنچا۔
70 لاشیں اٹھائیں، یہاں تک کہ جوان اکبر کی لاش اٹھائی لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں گیا، چیماق اصغر کی لاش لائے لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں گیا، جب غازی عباس شہید ہوئے جو حسین کے بھائی تھے تو کمر پہ ہاتھ گیا اور فرمایا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ پتہ چلا بھائی صرف شریک نہیں، کمر کا زور ہوتا ہے بھائی، پیٹ کی طاقت ہوتا ہے بھائی۔ اگر کسی نے انچ بھر ناپنے والوں نے تیرے بھائی کو زیادہ کر دی تیرے بیچ جھگڑا کرانے کے لیے، تیری نسلوں میں نہ جھگڑے کے لیے، اور تجھے انچ بھر کم ملی ہے تو خدا کے واسطے انچ بھر جگہ کے لیے اپنوں کے گلے نہ کاٹنا، ہاتھ پکڑ کے کچہری تک نہ لے جانا، کوٹ میں انہیں رسوا نہ کرنا، جیل ڈال کے انہیں ذلیل نہ کرنا۔ اگر انچ بھر زیادہ گئی ہے تو تیرے اپنے پہ گئی ہے، اگر باپ نے بٹوارے میں تیرے بھائی کو ایک پیسہ زیادہ دے دی ہے تو باپ کے اوپر ہتھیار لے کر کھڑا مت ہونا، زبان تیز مت نکالنا باپ کے لیے، اس لیے کہ وہ باپ ہے، وہ تیرے مال کا بھی مالک ہے، تیری جان کا بھی مالک ہے۔ اگر تیرے بھائی پہ انچ بھر زیادہ چلی گئی ہے اپنا بھائی سمجھ کے معاف کر دے، سگا سمجھ کے معاف کر دے، انچ کے لیے گریبان نہ پکڑ۔ اگر تو نے اس کو محمد کا غلام سمجھ کے یہاں معاف کر دیا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا قیامت میں تجھے محمد کا غلام جان کر کے معاف فرما دے گا۔ ہاں معاف کریں گے اپنوں کو، بولو انشاءاللہ وہ سب سے بڑا اجڑ ہوگا جو آج کے بعد بھی اپنوں کا گریبان پکڑے گا۔ میں دے کے جاتا ہوں سرٹیفکیٹ، تمہارے بیچ میں کسی نے تمہیں کیا دیا ہوگا، اتنا سب کچھ سن کے بھی جو اپنوں کے گلے کاٹے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ حالات بھی سمجھئے، دور بھی دیکھیے، اور یہ چلتی خلاف ہوائیں بھی دیکھیے۔ ہاں آج کل سچائی یہ ہے کوئی کیس مسلمان نے نہ کیا ہو، صرف تمہارے خلاف صرف ایک تحریر ہونی چاہیے، پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ایسے ماحول میں بھی مسلمانوں کو گائے میں پھنسا رہے ہیں۔ غیرت تو نہیں آتی، مرنا نہیں ہے، کسی کو دل توڑ کے تو پوری مسجد نہیں کعبہ بنوا اور پھر مر کے قبر میں آ بیٹے، پھر بتائیں گے حضور مرنے والے سے راضی ہے یا مارنے والے سے راضی ہے۔ رسمیں بنا لی ہے، خدا کی قسم کعبے سے زیادہ اہم مومن کا دل ہے، اس کا خیال کرنا، کسی کو پھنسانا مت، غلط کسی کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا۔ ہاں ایک دوسرے کے بازو کا بازو بن جاؤ، کاندھے سے کاندھا ملا کے چلو، رنگ اور نسل کے فرق مٹا دو، اونچ نیچ کے فاصلے ختم کرو اور صرف ایک مصطفیٰ کی غلامی کا رنگ لے لو، حضور کی محبت کا رنگ لے لو، اور زمانے کو بتا دو ہم نسل میں بٹے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ کی غلامی میں ملے ہوئے لوگ۔ کریں گے انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ، اختلاف ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اگر تیرا قبضہ 50 کو کھلانے کا تو 50 کو کھلا، پارٹی کے لیبل پہ نہیں، ہاں قریب کے لیبل پہ۔ سب سے زیادہ حق تجھ پہ تیرے پڑوسی کا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو اس کے بعد، پھر اس کے بعد اس کا جو اس کے بعد، اس حساب سے لیا کر پھر دیکھ دسترخوان تیرا ہوگا، رحمتیں خدا کی اترنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں ختم کریں گے انشاءاللہ اختلاف، جھگڑے ختم کریں گے انشاءاللہ، کم سے کم یہ اختلافات ختم کریں، محبت آپس میں قائم رکھیں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ میں بات پوری کر لوں تاکہ تاجدار بغداد کا بھی تذکرہ ہو جائے اور بات بھی مکمل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا گانا نہ گایا کر، نہیں مانا، اس نے کہا تم تو میری کمائی سے چڑھتے ہو۔ کچھ دن کے بعد عمر ڈھلی، بات کہاں سے گھومی تھی؟ گھمنڈ سے۔ عمر ڈھلی، آواز گئی تو لوگوں نے بلانا ہی بند کر دیا، کیونکہ لوگ اس کی شخصیت کے عاشق تھوڑی تھے، اس کی آواز کے عاشق تھے۔ جب گانا بند تو کمانا بند، کمائی بند تو اولاد بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔
हाँ, कौन कौन सी इस्लाह की जाए? अब कोई इस्लाह नहीं, डायरेक्ट बात खत्म करने लगा तो गला बैठ गया। कमाई बंद हुई, जब कमाई बंद हुई तो बच्चों ने रोटी देनी बंद कर दी। जब खर्चा मिलना बंद हुआ तो साहब अब तो कपड़े भी वही पुराने फट गए कई जगह से, इतना मैल उनमें हो गया कि मक्खियां बैठने लगी, लोग इतना घिन करने लगे कि कोई बात करने तैयार नहीं था। मौत का वक्त करीब आने लगा, सोचा अगर मैं मर गया तो ये शहर इतनी नफरत करता है मुझसे कि कोई मेरे जनाजे को कांधा भी नहीं देगा। ये सोच के कब्रिस्तान में जाके बैठ गया, अगर कोई कांधा भी नहीं देगा तो रह तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। समझ गए बात? ये सोच के कब्रिस्तान में बैठा कि अगर कोई कांधा ना भी देगा तो कम से कम रह तो कब्रिस्तान में जाएंगे। अब जरा सुनना प्यारे, कब्रिस्तान में जाके बैठा, जिंदगी से मायूस, दुनिया से मायूस, अपनों ने साथ छोड़ा, मद्दाहों ने साथ छोड़ा। यही बात तो मैं कहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं यूट्यूब पे मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने चाहने वाले हैं, बेटे मर के देख तब पता चलेगा कितने चाहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी एक्टर मरी, जब उसके जनाजे को रखा गया पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जिसके 2.5 लाख से ऊपर चाहने वाले थे, कोई उसका जनाजा लाने वाला तक नहीं था। ये सोशल मीडिया की दुनिया झूठी दुनिया है, कभी इसके धोखे में मत आना। अगर इस दुनिया के लालच में आ गए, आखिरत तबाह कर ली तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज मुस्लिम लड़के इंस्टाग्राम पे गुनाह गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं। इस्लाम की बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां इंस्टाग्राम पर जाकर के देखो, सोशल मीडिया पे जाकर के देखो, तबाही मचा रखी है। अल्लाह रहम फरमाई इस उम्मत मुस्लिमा पर, जिसने अपनी गैरत को सोशल मीडिया पे बेच डाला है। खुदा के वास्ते इसका एतमाद मत करना, ये चमकते नमस्कार को, चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनिया है। सुनना प्यारे जरा गौर से, ताजदारे बगदाद के इस दुश्मन ने, जिसने कहा था कि तुम मेरे खिलाफ इसलिए हो कि मेरी कमाई से जलते हो, जब बगदाद वालों ने साथ छोड़ा, जाके कब्रिस्तान में बैठ गया। अब कोई चाहने वाला न था। उसी इत्तेफाक से कब्रिस्तान से सरकार बगदाद का गुजर हुआ, आपने निगाह उठाई, देखना देखा, पहचान लिया, ये तो वही गवैया लग रहा है जिसको मैं आज तक समझाता रहा हूँ। आप अपने मकतब में आए, मदरसे में आए, जहां आप पढ़ा रहे थे, अल्लाह अकबर, आपने अपने शागिर्द को बुलाया, एक सोने के सिक्कों की थैली दी, फरमाया जा फला कब्रिस्तान में चला जा, एक शख्स बैठा है, कपड़े फटे पुराने हैं, जाकर के उसको ये थैली दे दे, अगर ये पूछे किसने दी है तो मेरा नाम मत बता देना, देकर के फौरन वापस आ जा। शागिर्द गया है, थैली ली सोने के सिक्कों की, पहुंचा कब्रिस्तान, जाने के बाद उसकी गोद में थैली रखी, उसने सोने के सिक्कों की थैली लिखी, देखने के बाद उसके बाद देने वाले का चेहरा देखा, देखने के बाद कहता है जनाब कौन है आप? उसने कहा मैं कोई भी हूँ। कहा फिर ये बता किसने दिया है? कहा मुझे देने का हुक्म, बताने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। शागिर्द ये कह के तो वापस पलटा। थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे से ये भी आया और आकर के वहीं पे खड़ा हो जाता है जहां सरकार बगदाद मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर आकर के खड़ा हुआ, हाथ में सोने के सिक्के की थैली है, सामने ताजदारे बगदाद बैठे हुए हैं। जैसे आपने इसको देखा है, इसने ताजदारे बगदाद को देखा है, आंख में आंसू भर लाया, रोने लग जाता है। गौसे पाक अपनी जगह से उठे हैं, उठने के बाद दरवाजे पे आते हैं, कहते अब और क्या कमी रह गई है, कुछ और भी चाहिए। इतना सुनना था, चीख निकल जाती है, रो के कहता है देने वाले जब इतना दे दिया है अब क्या कमी रह गई है? कहा फिर किस लिए आया है? कहने लगा हुजूर मैं ये जानता हूँ कि ये मेहरबानी आपके सिवा मुझ पर किसी और ने नहीं की है। मैं सारी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, लेकिन आप सखी इब्ने सखी हो, करीम इब्ने करीम हो, पूरी जिंदगी मुखालफत के बावजूद भी आपने जब दुनिया ने मुझे छोड़ा है तब आपने मेरा ख्याल किया है। अल्लाह अकबर। कहा आप क्या करने आए हो? कहा एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा कौन सी बात? कहा एक बात बताइए, आप मुझसे कहते रहे कि तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले, तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले, क्या मैं अब तौबा करूंगा तो क्या रब राजी होगा कि नहीं होगा? इतना सुनना था। ताजदारे बगदाद के लबों पे मुस्कुराहट आती है, फरमाते नादान तूने करीम रब को जाना नहीं है, वो कितना करीम है तू नहीं जानता है। कहा क्या अब भी बख्शा जाऊंगा? कहा हाँ हाँ अब भी बख्शा जाएगा। कहा कैसे? आपने फरमाया गुस्ल करके आ, हाथ में हाथ दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना यह अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे
نہیں میں انسان ہوں بھائی, میں مشین نہیں ہوں. اور 2:30 بجے بلوا لینا انشاءاللہ. کبھی مائک اتنا اچھا رکھنا کہ مائک اپنا کام کرے, مولوی کو کام کم کرنا پڑے. ہاں ابھی بہت اچھا مائک بول رہا ہے, اللہ سلامت رکھے. بہرحال یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا نا تھکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کہ مولوی جوان ہے 2:30 بجے تک بلوا لو. ہاں دیکھنے میں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, لیکن ہم اتنے تھکے ہوئے ہیں اندر سے ہم جانتے ہیں کتنے تھکے ہیں. ہاں نہیں حضرت یہ بس اب اللہ آپ کو سلامت رکھے. 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے, آپ کو اللہ خوش رکھے. بس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنے رب کو پہچانو. ہاں کتنے بھی گناہ کر لو, رب فرماتا محبوب جو تیری چوکھٹ پہ آ گیا وہ میری چوکھٹ پہ آ گیا. اگر بخشش چاہیں تو یہ تجھے راضی کر لیں. اگر تو مان گیا تو ہم مان گئے, اگر تو ناراض تو ہم بھی ناراض ہیں. کوشش کریں رب کو راضی کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ساری چیزیں جلال پور والوں کو ایک دن میں سنوا دیں گے. ہاں تو کریں گے انشاءاللہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں. یہ حلال روزی کمائیں گے, کسی کو دھوکہ تو نہیں دیں گے, چوری بھی نہیں کریں گے, نہ دن میں نہ رات میں. مسجد میں بنا اختلاف کے آ کے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. پنکھا کسی کو بھی ملے, رب کی مرضی. جسے اگلی صف میں جگہ چاہیے وہ پہلے آئے, جو پیچھے آئے گا وہ کسی کو اٹھائے گا, نہ اس کے لیے کسی کو اٹھایا جائے گا. اللہ سلامت رکھے. یہ ساری باتیں میں نے کی, اور سب سے بڑی بات جو میں نے پوری تقریر میں کی ہے, ہمیں اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. میں نے بھی بہت سارے موضوعات چھوڑ دیے ہیں جن پہ میں اکثر گفتگو کرتا ہوں. ماں باپ کی عزت ہے, بہنوں کی قدر ہے, یہ بہت سارے موضوعات ہیں. یہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ پھر بلاؤ مجھے اور میں پھر تقریر کرنے آؤں. ہاں ادھر والے لوگ نہیں بول رہے ہیں, ناراض ہیں آپ لوگ, راضی ہیں آپ لوگ بھی نہیں. انشاءاللہ ادھر والوں کی آواز کم تھوڑی ہے, ذرا آپ کہہ کے سنانا ذرا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے کہا دیکھیے کہیں گے ضرور لیکن پٹھان ہی ہیں ہم. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کی مرضی ہے. اور ایک بات سنو, جب حضور کا نام لینا ہوا کرے نا تو کبھی دباؤ کے ساتھ نہیں. مولوی کہے لو تو لو, حضور کا نام ہو نا تو عشق ایسا ہونا چاہیے. حضور کے نام پہ تم نے سبحان اللہ کی بات کی, ہم جان دینے تیار ہیں بھائی. اب ذرا جسے عشق جتنا وہ اتنی زور سے کہہ دے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ یہ شروع سے آواز رہنی چاہیے. اب تکلیف ہوتی ہے نا, ناظم صاحب کہتے ہیں بڑے سست لوگ ہو بھائی, بالکل نہیں بول رہے ہو بھائی. بھائی میں نے کچھ کہا, تم نے شربت پیا, میں نے کچھ کہا نہیں کہا نا. میں کہوں گا بھی کیوں, کہنے والا کون ہے؟ رزاق اللہ, دینے والا اللہ, پینے والا امتی. خوب پیو, لیکن جو پیا ہے اس کا حق بھی ادا کرو. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے حضرت, تو فرمانے لگے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے, لیکن ابھی تک اس کا شکر ادا کرنا ہمیں نہیں آیا ہے. تو یہی حال ہمارا ہے, کھاتے کھاتے اس کی نعمتوں کو دانت ٹوٹ گئے, لیکن کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی اس کا شکر ادا کرے. کبھی کھا پی کے بھی کہہ دیا کرو الحمدللہ. کھا لے گا 1200 روپے کا کھائے گا ہوٹل میں, کھلایا کس نے؟ اللہ نے. توفیق کس نے دی؟ رب نے. اگر وہ نہ چاہے تو ایک گھونٹ تم دال کا بھی نہیں پی سکتے. ہاں جوس تو بڑی بات ہے, دال بھی نہیں پی سکتے. اگر وہ پابندی لگا دے تو پانی بند. ہاں کھلایا پلایا اللہ نے تو کہہ رہا ہوٹل والے سے تھینک یو. ابے کھا کے کہا کرو الحمدللہ. ہاں اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو اللہ کی پھر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, بڑھ جاتی ہے نعمتیں. تو کوشش کریں گے اپنے رب کو راضی کریں انشاءاللہ. جلال پور والوں بڑا مشہور گاؤں ہے آپ کا, اور کئی بار آپ کے گاؤں سے نکلنا ہوا ہے, کئی بار, مجھے گنتی یاد نہیں کتنی بار نکلے ہوں گے. وہی والا قصہ, پیڑ پہ چڑھ گئے تو مالک بیٹھا تھا, اس نے کہا کیوں چڑھا بے؟ تو اس نے کہا تو ہی بتا, اللہ کی مرضی بغیر پتہ ہلتا؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا میں بھی تو رب کی مرضی سے چڑھا ہوں.
وہ سر کھجانے لگا، یار اب کیا کہوں، میرے آم توڑ رہے پکے پکائے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ خیال آیا، جوتا لیا، وہ بھی چڑھ گیا۔ اللہ معاف کرے، یہ میری تقریر کا حصہ نہیں، لیکن بات آ گئی اس لیے کہہ جا رہا ہوں۔ ہاں تو سنیں، تو وہ جب چڑھا چھت کے اس پیڑ کے اوپر، اس نے آم توڑے، وہ نیچے سے چپل لے کے چڑھ گیا۔ اس نے تڑا تڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس نے پوچھا تو کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا اگر تو رب کی مرضی کے بغیر نہیں چڑھا تو میں بھی تو رب کی مرضی کے بغیر نہیں چڑھا۔ تو توڑ رب کی مرضی سے رہا تو میں مار بھی رب کی مرضی سے رہا ہوں۔ تو بھائی اگر سارا نظام رب کی مرضی سے چلتا ہے تو مولوی کی تاریخیں بھی، اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو ملاقاتیں ہوتی، ورنہ تمہاری میری کیا اوقات ہے؟ ہاں ہماری کوئی اوقات ہے؟ چار ہاتھ ہمارے، چار ہاتھ پیر ہمارے، چار ہاتھ پیر تمہارے۔ ایسی کون سی وجہ جو آپ نے مجھے وہاں سے بلوایا؟ کوئی وجہ نہیں، ساری وجہ صرف حضور کی باتوں کی وجہ ہے، صرف مصطفیٰ کی وجہ ہے۔ اور یہ باتیں صرف مراد آباد نہیں، یہ 7 سمندر پار کے لوگوں کو بھی اتنا ہی قریب کر دیتے ہیں جتنا گھر میں رہنے والے سگے بھائی کو قریب کیا گیا۔ تو رشتہ حضور سے مضبوط رکھیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا شجرہ سنا دیا جائے، آدھے میں کام چل جائے گا۔ سننا چاہتے ہیں شجرہ؟ ہاں جی، اسی لیے سنا ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا نا شجرہ بیان کرتے ہوئے، تو جیسے سنتے سنا ہے ویسے سننا بھی پڑے گا۔ اب تک آپ نہیں بولے، اب آپ کو بھی بولنا پڑے گا سبحان اللہ، ورنہ 1 گھنٹہ تقریر اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ ہاں ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ابھی بولے ہی نہیں سب، میں ٹائم خراب کرتا رہوں گا ابھی۔ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا نا تو آپ کو بھی کہنا ہے سبحان اللہ، تاکہ اس بیچ میں سانس لے لوں۔ تھک تو چکا ہوں، میں سانس لے لوں گا، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، میرا بھی کام آپ کا بھی کام ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بولیں گے؟ اتنی سستی سے نہیں، اور زور سے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یونس، یونس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے نالائل، نالائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عفا، عفا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نظار، نظار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ ہے۔ رسالت مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ واسعت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر سرزمین جلال پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہاں اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ والوں سے پیار بھی کرنا ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بعد بھائی نعیم کے 2 ایک شعر آپ کو سننے ہیں، انہوں نے 2 شعروں کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔